آپ سے کیا کہنے چلا تھا؟ حلال، حلال میں برکت، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، پیٹ میں جو حرام گیا ہے اس سے توبہ کرو، حرام میں برکت نہیں۔ اچھا حرام سے تو اللہ ناراض ہے نا؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں ہی برکت نہیں دیتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات کر کے آگے بڑھتے ہیں، جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں بھی برکت بولیں نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ناراض۔ حرام سے اللہ ناراض، سود اللہ ناراض، جوا اللہ ناراض، سٹا اللہ ناراض، شراب کی کمائی اللہ ناراض، برکت نہیں۔ ایک نہ ایک دن سود کھانے کمانے والوں کو روڈ پہ آنا پڑے گا۔ آج سود عام ہو رہا ہے، اب تو لوگوں کے گھر میں جا کر کے کھانے میں ڈر لگتا ہے کس کے یہاں جائے کس کے یہاں نہ جائے۔ اور نہیں معلوم ہوتا ہے تو چلے گئے، ہمیں نہیں پتا، لیکن جب معلوم ہو تو پھر اچھے کھا کے ابھی نہیں جاتے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں حرام سے خود بچوں اپنی اولاد کو بچاؤ۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دے، اولاد فرما بردار نہیں۔ میں نے کہا حرام کھلایا ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر حلال کھلا کے پالو گے نا، یاد رکھنا حلال کا ایک اپنا اثر ہے، حلال کا ایک اپنا اثر ہے۔ حلال کھلاؤ اولاد نافرمان نہیں ہوگی، حلال کھلاؤ اولاد غدار نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے اچھا یہ سود ہی حرام نہیں ہے، توجہ کرنا، سود ہی حرام نہیں ہے، جوا ہی حرام نہیں ہے، یہ جو زکوٰۃ بچا لیتے ہو نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق مارتے ہو، تو تم نے یہ بھی تو رکھا تو یہ بھی تو حرام ہے۔ کسی غریب کا حق مارنا یہ بھی تو حرام ہے۔ زکوٰۃ مال اللہ نے دیا، سال میں 2.5% دینا ہے، لوگوں کو جان پہ آتی، اتنی دیں گے؟ ارے میں کہتا ہوں نادان، سب کے ساتھ تجارت کر کے دیکھی نقصان ہے، اللہ کے ساتھ بھی تجارت کر کے دیکھ۔ اگر کسی کو مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا نسخہ، میں بڑی باتیں نہیں کرتا لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر سادات موجود ہے، علماء موجود ہے، اگر مالدار بننا ہے اللہ کی راہ میں دینا سیکھو۔ جو دو گے اللہ کا وعدہ ہے، ایک دے گا میں کم سے کم پلٹ کر 10 دوں گا۔ ریٹرن ملنا کتنا ہے؟ 10۔ کوئی تجارت دنیا میں ایسی نہیں، ہر تجارت میں نقصان ہے، اس تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں حضرت مندی ہے، میں نے کہا نکال مندی میں، میں نے کہا نکال، یہی تو آزمائش کی جگہ ہے، مندی میں نکال۔ ہوگا کیا؟ میں نے کہا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یقین والے بنو۔ ایک دے گا تو کم سے کم 10، اور نیت اور اچھی ہے تو 70، اور نیت اچھی ہے تو 700، اور نیت اچھی ہے بے حساب۔ وقت دے گا وقت میں برکت ملے گی، زندگی دے گا زندگی میں برکت ملے گی۔ بھئی شہید مرتا کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی، شہید مرتا کیوں نہیں ہے؟ شہید اللہ کی راہ میں زندگی دیتا ہے۔ کون سی زندگی؟ ختم ہونے والی۔ اللہ پلٹ کر اس کو نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ دیکھو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اس لیے کسی کو مردہ کہنے سے منع نہیں کیا، شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا۔ کیوں؟ بلکہ مردہ گمان کرنے سے ہی منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید نے اللہ کو زندگی دے دی، قربان کر دی، اللہ نے پلٹ کر اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک سن لے، آئیے بتاؤں، جو دو گے وقت دو گے وقت میں برکت، مال دو گے مال میں برکت، اولاد دو گے اولاد میں برکت، زندگی دو گے زندگی میں برکت، کپڑے دو گے کپڑوں میں برکت، جو چیز دو گے اس میں برکت، زمین دو گے زمین میں برکت، جائیداد دو گے جائیداد میں برکت۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا مال کے بارے میں بتا چکا کہ مالدار بننا ہے تو دیکھ کر کے دیکھو، اچھی نیت سے واپس ملے گا، اس نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کے دیکھو۔ دیکھیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کربلا چلیے، کربلا پہنچے تصور میں کربلا، اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے، تصور میں کربلا پہنچے، کربلا کا ریگزار ہے وہاں اس وقت، کربلا ہی کربلا، ریت ہی ریت، ریت کے ذرات، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ ایک عاشق آتا ہے، عاشق کربلا میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے یار کے لیے کیا چاہیے، یار کیا مانگ رہا ہے، یار کا دین کیا مانگ رہا ہے؟ کہا علی اکبر جیسا جوان دے دے، یہ دیا، علی اصغر جیسا ننھا دے دے، یہ دیا، قاسم جیسا دے دے، یہ دیا۔ زین العابدین کو بچا کے رکھا، کیوں بچا کے رکھا؟ اس لیے کہ بچا کے رکھا اس لیے، میرا تو یہ گمان کہتا ہے وہ اللہ کی حکمت تھی، زین العابدین پاک بیمار تھے اس لیے امام حسین ان کو نہیں جانے دیا، ورنہ اگر وہ صحت یاب ہوتے تو اللہ اکبر امام علی مقام ان کو بھی بھیج دیتے، لیکن اللہ اکبر سارے اچھے صحت مند دے دیے۔ اچھوں سے مراد وہاں تو سب اچھے ہی اچھے ہیں میرے عزیز، لیکن اچھوں سے مراد اچھی صحت والے، اللہ اکبر سب اولاد دے دی اور ایک بیمار بچا، تندرست تو اللہ کی راہ میں دیا، بیمار اپنے لیے رکھا۔ ہمارا حال
کیا ہے؟ جھوٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ٹوٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کہیں نہیں چلتا اللہ کی راہ میں۔ نعت خواہ کو بھی نوٹ دیتے تو پھٹی ہوئی دیتے ہیں، پیر صاحب کو نذرانہ دیتے تو بھی پھٹا ہوا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے جو دیں گے، جو اپنے کو نہیں چلا وہ اللہ کے لیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے حسین سے سیکھو میرے مولا میرے مالک سے تجارت۔ سارے تندرست تو اللہ کی راہ میں دے دیے، بیمار اپنے پاس رکھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے بیمار کی زندگی کا کیا بھروسہ، یہ تو رستے میں مر جائے گا، تندرست چلے گا، یہ کب بچے گا؟ لیکن حسین جانتے تھے، یقین والے تھے، اللہ کی راہ میں جو تجارت ہوتی ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ارے جب بچا بچا کے رکھنے والوں کی نسلیں ختم ہو گئی، جس نے بیٹے دی اللہ کی راہ میں، اللہ نے پلٹ کر اتنے دیے اتنے دیے اتنے دیے۔ پہلے تو مدینے تک محدود تھے، اب مسلمان کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، اولاد حسین پاک۔ اتنی اولاد کہاں سے؟ میں نے کہا یہی تو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، کسی کے بچے اتنے اچھے سب کے یہاں ہو سکتے، لیکن اتنے اچھے کسی کے یہاں نہیں جتنا میرے مالک میرے مولا امام حسین کے یہاں۔ کہا وہ کون؟ میں نے کہا زین العابدین کو تو بچایا، پھر محمد باقر کو دیکھو، جعفر صادق کو دیکھو، موسیٰ کاظم کو دیکھو، علی رضا کو دیکھو، حضرت تقی کو دیکھو، جناب نقی کو دیکھو، حسن عسکری کو دیکھو، شیخ عبدالقادر جیلانی، سرکار غریب نواز، شاہ برکت اللہ، صابر کلیر، اللہ اکبر، وارث دیوا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اللہ اکبر، شاہ وجیہ الدین گجراتی، شاہ عالم، قطب عالم۔ کسی کے بچوں کے اتنے گنبد نظر آتے ہیں؟ کسی کے بچوں کے اتنے گنبد نظر آتے ہیں؟ کسی کے بچوں کے اتنے تام جھام نظر آتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں بچوں میں برکت بھی دی اور اتنے اچھے پیدا کیے کہ لوگ نکاح پڑھانے کے لیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، جلسوں کی صدارت کے لیے، حالانکہ سب اچھے، سب کا عزت، سب کا احترام، مفہوم مخالف مراد نہیں لینا، لیکن جب بھی برکت کی بات آئی کہا بلاؤ سید کو۔ کیوں؟ اتنے اچھے دیے، کیونکہ حسین پاک نے دیے، اللہ نے اتنے اچھے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، قیامت تک کس کس کی نسل باقی رہے گی کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں، لیکن کس کی باقی رہے گی؟ حسن و حسین کی نسل باقی رہے گی۔ کیوں؟ آخری میں جب تک مہدی نہیں آئیں گے، جب تک حسین حسن پاک کا بیٹا نہیں آئے گا تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ پتہ چلا اللہ سے تجارت کرنا سیکھو، دونوں اللہ کی راہ ملے گا تو بات دور نکلی، حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ یہ بھی کہوں اللہ ناراض ہو تو اس میں برکت۔ یزید تو کتنے چھوڑ کے مرا تھا؟ 1 درجن چھوڑ کے مرا تھا۔ کچھ کم زیادہ کی لوگ بات کرتے ہے کوئی نسل؟ اگر گجرات میں ملے تو ہمیں بھی ذرا بتا دینا، بتانا نا ذرا۔ ہے اللہ ناراض تھا۔ فرعون کی نسل ہے اللہ ناراض تھا۔ نمرود کی نسل ہے اللہ ناراض تھا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ جس میں ناراض اس میں برکت نہیں، اللہ جس سے ناراض برکت نہیں، اللہ جس سے راضی۔ آپ کہیں گے اللہ کی راہ میں جو دو اللہ اس سے اچھا دیتا ہے، اس سے توجہ ہے، بات مکمل کی جائے، توجہ ہے، اس سے اچھا۔ کہا وہ کیسے اچھا دیتا ہے؟ میں نے کہا 80 سال کی عمر تک دعا کی، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے، نیک بیٹا دے۔ اتنی مرادوں کے بعد جب کہ داڑھی اور سر سفید ہو گیا تب 80 سال کے بعد اولاد ملی۔ اس شہزادے کا نام رکھا اسماعیل۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے خواب دکھایا، ذبح کر میری راہ میں۔ دیکھا، رکھ دی چھری۔ شیطان کہہ رہا تھا اتنا اچھا بیٹا، چھری رکھ دی، کیا ملے گا اس کے بدلے؟ ابراہیم کہتے تھے اس سے اچھا ملے گا۔ کہ اسماعیل سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی اسماعیل سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہا اس سے اچھا ملے گا۔ یقین والے کہاں سے چلا؟ یقین اس سے اچھا ملے گا کیا؟ اس سے اچھا رکھ دی چھری۔ نیت دیکھ رہا تھا اللہ، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ رکھ دی چھری، اسماعیل سے اچھا ملے گا، جو دو اس سے اچھا ملے گا۔ تو کیا ہوا؟
جب تک چھری نہ رکھی تھی، جب تک چھری نہ رکھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے ابا تھے. جب تک چھری نہ رکھی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ابا تھے. چھری رکھ دی، چھری رکھ دی قربان. اگرچہ دمبا آ گیا، نیت پوری ہو گئی، لیکن جو چھری رکھ دی پھر کیا ہوا؟ کہا محبوب تو نے اسماعیل جیسا دیا، پھر ہم نے تجھے محمد کا بابا بنا دیا. اسماعیل تو اسماعیل ہیں لیکن پھر رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. کیسے؟ اسماعیل اچھے تھے علیہ السلام، اچھے تھے، لیکن ان سے اچھے سارے اچھوں میں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا. ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی دلارا. ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. ہمارا نبی تو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.